زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالی کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ زبور 47۔ اے سب امتوں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا، اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا، جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ زبور 48۔ ہمارے خدا کے شہر میں، اپنے کوہ مقدس پر، خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون، جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے۔ وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا، اور ایسے درد نے جیسا درد زے۔ تو پوربی ہوا سے ترسیس کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ لشکروں کے خداوند کے شہر میں، یعنی اپنے خدا کے شہر میں، جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا۔ خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ اے خدا، تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔
اے خدا، جیسا تیرا نام ہے ویسی ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ تیرا داہنا ہاتھ صداقت سے معمور ہے۔ تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو۔ یہودا کی بیٹیاں خوشی منائیں۔ سیون کے گرد پھرو اور اس کا طواف کرو، اس کے برجوں کو گنو، اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو، اس کے محلوں پر غور کرو، تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ زبور 49۔ اے سب امتوں، یہ سنو، اے جہان کے سب باشندوں، کان لگاؤ۔ کیا ادنا، کیا اعلیٰ، کیا امیر، کیا فقیر، میرے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی، اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا۔ میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا، میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں، جب میرا تعقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا، تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں، بے وقوف و حیوان خصلت باہم ہلاک ہوتے ہیں، اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے۔ وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں، پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ طریق ان کی حماقت ہے، تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ گویا پاتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی، دیانتدار صبح کو ان پر مسلط ہوگا، اور ان کا حسن پاتال کا لقمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا، کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا۔ جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے، تو خوف نہ کر، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا، وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے۔ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ زبور 50۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا،
اور خاموش نہیں رہے گا۔ آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی، اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل، میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا، تیرا خدا میں ہی ہوں۔ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالی کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا، اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے، اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ زبور 51۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور باطن ہی میں
مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔